ہی نورانی چہروں والے لوگ وہ اپنے سامنے بڑی خوبصورت کتابیں لے کر بیٹھے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں. اٹھ کے ان کے پاس جاتے ہیں, پوچھنے لگے کہ یہ تم کیا لکھ رہے ہو اور تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہمیں رب کی جانب سے بھیجا گیا ہے, ہم اس کے فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں یہاں پر بیٹھے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ کہا ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جن سے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. آپ فرمانے لگے بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو خدا سے پیار کرنے والے ہیں, ذرا اس فہرست میں میرا بھی نام چیک کرو, میرا نام ہے یا نہیں ہے. ورق گردانی کی گئی, شروع سے لے کر آخر تک دیکھا گیا, مگر حضرت ابراہیم ابن ادھم کا نام نہیں. رونے لگ پڑے کہ مالک تو ابھی تک مجھ سے راضی نہیں ہوا, میرا ان لوگوں کی فہرست میں بھی نام شامل نہیں ہوا جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں. تیری خاطر تو میں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا, بادشاہت کو چھوڑ دیا. ساری رات روتے روتے گزر گئی, دن بھر ایسے ہی روتے روتے گزر گیا. شام کا وقت ہوا, پھر وہی منظر ہے, لکھنے والے پھر لکھنے بیٹھے ہیں. اٹھ کے ان کے پاس جاتے ہیں, پوچھنے لگے آج کیا لکھ رہے ہو, آج کیا ماجرا ہے؟ بتلانے لگے کہ ہم وہی ہیں جو کل تھے, اور آج ہم ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں جن سے خود خدا پیار کرتا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم دل جو ہے وہ بہت زیادہ منہ کو آنے والا تھا, کلیجہ, کہ میرا تو ان لوگوں کے فہرست میں بھی نام شامل نہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں, اور یہ لوگ تو بڑی ہی اونچی شان والے ہیں کہ جن سے خود خدا پیار کرتا ہے. ذرا آج میرا نام چیک کرو, آج ان خوش قسمت لوگوں میں بھی میرا نام شامل ہے یا نہیں ہے. جب اس کتاب کا پہلا صفحہ نکالا گیا, ٹاپ آف دا لسٹ جن کا نام تھا وہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو اتنا اونچا مرتبہ کیسے نصیب ہوا کہ آپ ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے جن سے خود خدا پیار کرتا ہے؟ فرمایا باقی عمل اپنی جگہ پر ہیں, مگر ایک میرا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے شاید مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں, اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں. اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. اقبال کہتا ہے جا کر دیکھو جنگلوں کے اندر تمہیں ہزاروں لوگ ملیں گے جو خدا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, جو خدا کے متلاشی ہیں. کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. کہا یہ سارے بڑے اونچے شان کے لوگ ہیں, خدا کے تلاش کرنے والے ہیں, خدا سے ہی پیار کرنے والے ہیں. مگر اقبال کس کو اپنا مرشد بنائے گا, اقبال کس کا غلام بننے کی کوشش کرے گا, اور کس کی مریدی اختیار کرنے کو اپنی سعادت مندی سمجھے گا؟ کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو خدا کی مخلوق کا پیار یہ وہ پیار ہے جو حضرت انسان کو بہت بلند و بالا مرتبوں تک لے کر جاتا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, یہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس چل رہا ہے. روزے کی فرضیت کے حوالے سے حضرت امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جو ہے وہ اس کے اندر لکھتے ہیں, تفسیر روح المعانی کے اندر, کہ روزے کا آغاز کیسے ہوا. فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ایک تیسرے بادشاہ تھے جن کا نام تھا حضرت ملک تیمور الثالث رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دور کے اندر ان کے ملک میں قحط پڑ گیا, لوگ بھوک سے پیاسے اور بھوکے مرنے لگے. وقت کے بادشاہ نے اپنی رعایا کو یہ حکم دیا کہ تم ایک وقت کا کھانا کھاؤ اور ایک وقت کا کھانا بچا کر اپنے قحط زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجو. رعایا نے بادشاہ کے اس حکم کو قبول کرتے ہوئے ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر اپنے قحط زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجا. یہ سلسلہ جب تک وہ قحط رہا یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کی جانب یہ وحی نازل فرمائی, اے نبی جا کر اس قوم کو پیغام دے دو کہ ہم ان کے اس عمل کو عبادت قرار دیتے ہیں. یہ روزے کی خوبصورت عبادت جو اس امت کو عطا ہوئی ہے وہ بھی مخلوق خدا کی خدمت کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے. تو مخلوق خدا کی خدمت اور بالخصوص اللہ کے پیاروں کی خدمت یہ وہ عمل ہے جو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بنا کر حضرت بشر حافی کو سنا رہے تھے کہ بشر و خدمتک للصالحین, تیرا دوسرا عمل یہ ہے کہ تو اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتا ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے تجھے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے. تیسرا عمل حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا
میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے بشر تیرا ایک تیسرا عمل بھی ہے. وہ کیا؟ فرمایا وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھی نصیحت کرتا ہے، غلطی پہ ٹوکتا ہے، اچھے کام پہ شابش دیتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، وہ دوزخ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. خالق کائنات نے ہر بندہ مومن کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی، کہا کہ جہاں پر تم نے خود نیک راہوں کا مسافر بننا ہے وہاں پر اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، آپ ایک استاذ ہیں اپنے طلباء کو، آپ ایک دکاندار ہیں، آپ کے پاس جو ملازم کام کرتے ہیں، آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کا معاشرے کے جس بھی حلقے کے ساتھ تعلق ہے، کہا ہر بندے کو نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور ان کو برائی سے بچانا بھی ہے. اور جب تک یہ امت مصطفیٰ اس عمل پر کار بند رہی تب تک اس امت کا سر پوری دنیا کے سامنے عزت سے جو ہے وہ سر بلند رہا. لیکن جب سے ہم نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا، آج ممبر و محراب بھی بک گئے، اللہ ماشاءاللہ آج اساتذہ کے اوپر بھی سختیاں کر دی گئی، مار نہیں پیار کے بورڈز لگا کر ہماری اس قوم کو برباد کر دیا گیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو یار برائی سے روکنے کا زمانہ ہی نہیں ہے، یہ بھلے کا دور ہی نہیں رہا. دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ ہمارے ذمے ہے. خالق کائنات فرما رہا ہے جہاں پر تم نے خود کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے وہاں پر تم نے اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی بچانا ہے. یہ ہمارا ایمانی فریضہ تھا اور یہی وہ عمل تھا کہ جو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بشر حافی کے سامنے بیان فرما رہے تھے. یہ تھا تیسرا عمل. چوتھا عمل حضرت بشر حافی کا کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے بشر تیرا ایک چوتھا عمل بھی ہے. وہ کون سا؟ فرمایا وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، اے بشر تیرا چوتھا عمل یہ ہے کہ تو میرے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، تو میری اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتا ہے. اہل سنت ہمیشہ سے ان کا یہ عزت کے ساتھ یہ صحرا ان کے سر پر رہا ہے کہ انہوں نے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کسی بھی نسبت کا جو ہے وہ اس کے ساتھ غداری نہیں کی، بلکہ ہر وہ نسبت جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اس سے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اہل سنت، سنی کہتے ہی اس کو ہیں جو حضور کی ساری نسبتوں کا ادب کرنے والا ہو. اگر کوئی ہمارے سامنے صحابہ کا ذکر کرے ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں، ہمارے سامنے حضور کی آل کا ذکر ہو ہمارے دلوں کو پھر بھی راحت نصیب ہوتی ہے. بلکہ ہمارا تو مسلک کا مختصر تعارف اگر پیش کروں تو یہی ہے کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں. ہم ایک گل سے نہیں بلکہ سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. وہ حضور کے صحابہ کی صورت میں ہوں، وہ حضور کی اہل بیت اطہار کی صورت میں ہوں یا امت مصطفیٰ کے اولیاء کی صورت میں ہوں. ہم تو داتا صاحب کے بھی غلام ہیں، ہم تو بابا فرید کے جدی پشتی غلام ہیں، اور پھر جن کے صدقے سے ان کو عزتیں ملی ہیں پھر ان کے تو ہم غلام ہی غلام ہیں، غلام ہی غلام ہیں. تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام وہ حضور کی آل اور حضور کے اصحاب، ان کا اپنا ایک الگ الگ مرتبہ ہے. جو جو رب نے جن کو شان عطا فرمائی ہیں ان کو دل سے ماننا یہ مسلک اہل سنت کی پہچان ہے اور یہ ان کا شیوا رہا ہے. ہم جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان مقابلہ بازی نہیں کرتے. جو بندہ یہ کہے کہ صحابہ یوں افضل اور اہل بیت معاذ اللہ ان کی تو کوئی شان ہی نہیں ہے اور صحابہ کے مقابلے میں اہل بیت کی شان تو بڑی اونچی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑی سادہ سی بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور حضرت ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ افضل ہیں یا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ افضل ہیں؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اب دیکھیے سنی عقیدہ کیا ہے. وہ بزرگ فرمانے لگے اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی. کا جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق سے میرے آقا افضل ہے، ایسے ہی بیٹی ہونے کی حیثیت سے سیدہ عائشہ سے حضرت سیدہ کائنات افضل ہے.
اور کہا اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا زوجہ ہیں حضرت مولا علی کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ ہیں زوجہ میرے آقا علیہ السلام کی۔ کہا جس طرح سے مولا علی سے ہمارے آقا افضل ہیں، ایسے ہی بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت فاطمہ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ افضل ہیں۔ دیکھو کتنا خوبصورت عقیدہ ہے، کسی کی شان کم بھی نہیں بیان کی جا رہی، کسی کو بڑھا چڑھا کے آگے بھی نہیں لے جایا جا رہا، بلکہ جس کی جو شان ہے اس لحاظ سے اس کی شان کو بیان بھی کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم کاربند ہو جائیں کہ نبی کے کسی بھی وفادار کے ساتھ غداری نہ کریں، خدا کی قسم یہ وہ محبتیں ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر بھی کام آئیں گی، قبر اور حشر کے اندر بھی کام آئیں گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی نسبتوں کی بات ہو رہی ہے، نسبت مصطفیٰ کے حوالے سے حضرت امام احمد بن حنبل نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میرے ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا، یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ احمد بن حنبل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کے اندر احادیث کے مطابق 2 جنتوں کا ذکر ملتا ہے، ایک جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اور ایک جنت البقیع جو باہر قبرستان ہے۔ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ کیا حضور کے شہر مدینہ کے اندر صرف 2 ہی جنتیں ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں؟ یہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گزرتا ہوا جا رہا تھا کہ سامنے ایک گلی کے اندر ایک پھٹے پرانے لباس والی ایک بڑھیا بیٹھی تھی، فقیروں کی طرح اس کی حالت تھی، لوگ اس کو بھکارن سمجھ کر اس کے سامنے روپے پیسے پھینکتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرنے لگا، اس نے نظر اٹھائی اور میری جانب دیکھا اور مجھے کہا کہ احمد بن حنبل ذرا میری بات سنو۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں اور یہ میرے نام سے بھی واقف ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ اے بشر، کیا اے احمد بن حنبل، کیا تم یہی سوچتے ہوئے نہیں جا رہے کہ شہر مدینہ کے اندر 2 جنتیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، میں اس کی حالت کو دیکھتا کہ ہے یہ بھکارن اور مقام اتنا اونچا کہ جو ابھی میرے دل کے اندر بات ہے وہ جملے میں اپنی زبان پر بھی نہیں لایا، یہ ان باتوں کو بھی، ان سوالات کو بھی سمجھ گئی ہے۔ فرماتے کہ ہاں، میں نے کہا کہ میں یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ کہا وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے روضہ مصطفیٰ کی جانب منہ کرتے ہوئے کہا اے احمد بن حنبل، تو کہتا ہے کہ حضور کے شہر کے اندر صرف 2 جنتیں ہیں، خدا کی قسم میری نظروں سے دیکھو، مدینۃ النبی جی کلھا جنت الفردوس، خدا کی قسم میرے نبی کے شہر مدینہ کا ذرہ ذرہ اور پورا کا پورا شہر مدینہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس لیے کہ شہر مدینہ کی گلیوں کے اندر میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ تو جن شہر کی گلیوں میں میرے آقا کے قدم لگ جائیں وہ جنت سے کم نہیں ہے۔ تو جس اہل بیت اطہار کے خون کے اندر میرے نبی کی نسبت شامل ہے اور جن صحابہ کو میرے آقا کی صحبت ملی ہے، بھلا وہ ایک دوسرے سے کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں۔ سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں رنگتیں کتنی چڑھیں آقا رنگ تمہارا لے کر، ہم کیا سے کیا ہو گئے تیرا سہارا لے کر، کون بیٹھا ہے اب اندیشہ فرداں لے کر۔ آقا کل کی فکر لے کے کون بیٹھا ہے؟ کون بیٹھا ہے اندیشہ فرداں لے کر، مطمئن ہوں آقا تیری نسبت کا سہارا لے کر۔ اگر کسی کو یہ نسبت نصیب ہو جائے ادب والی تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے وَهُوَ الَّذِي بَلَّغَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ، اے بشر یہی وہ تیرے 4 عمل ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے فرمایا بِاتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِي، تو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ، تو اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتا ہے۔ وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو اچھی نصیحت کرتا ہے۔ وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِ وَأَهْلِ بَيْتِي، تو میرے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، تو میری آل سے بھی پیار کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي بَلَّغَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ، یہی وہ تیرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے رب نے تجھے تیرے دور کے سارے لوگوں سے سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس مختصر سی حاضری کو قبول فرمائے اور اتنی دیر بیان جاری رکھنا۔ 1:30 بجے کہہ رہا ہے۔ 1:30 بجے جماعت۔ اچھا 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 ٹھیک۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، صحابہ کرام علیہم رضوان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، ان کی محبت
یہ کن کا شیوا ہے؟ حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکتوبات امام ربانی کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک، آج بھی شاید بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اہل بیت اطہار سے جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہم انہیں رافضی قرار دے دیتے ہیں، اور جو حضور کے صحابہ سے پیار کرنے والے ہوں آج ہم جو ہے انہیں خارجی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن حضرت امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ حضور کی آل کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، نہ ہی حضور کے صحابہ کی محبت کا نام خارجیت ہے، بلکہ کہا جو حضور کی آل کی محبت کی آڑ میں حضور کے صحابہ سے بغض رکھے اسے رافضی کہتے ہیں، اور جو حضور کے صحابہ کی محبت کی آڑ میں حضور کی اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کرے اسے خارجی کہتے ہیں۔ کہا بغض جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ رافضی اور خارجی بناتا ہے، محبت کسی کو رافضی اور خارجی نہیں بناتی۔ کہا محبت تو ایسی محبت ہے جو جب بھی بناتی ہے وہ بندے کو سنی بناتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کسی کی آڑ میں کسی ایک کی شان کو بڑھا کر کسی دوسرے کی شان کو کم کرنا اور کسی ایک کو بڑھا دینا کسی کو چڑھا دینا، یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بے شمار ایسی حدیث پاک موجود ہیں، میں اگر یہاں پر ان کا آغاز کر دوں ٹائم کافی لگ جائے گا، لیکن آئیے صحابہ کرام رضوان کتنے ایسے ہیں کہ جن کی ہر شان اگر ایک ایک کو دیکھا جائے وہ منفرد نظر آتی ہے۔ تمام تر صحابہ میں سے فقط حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر باقاعدہ طور پر بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے۔ 22ویں پارے کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام شامل ہے۔ حضرت زید کے علاوہ یہ کسی بھی صحابی کو یہ شان نہیں ملی کہ اس کا نام اوریجنل نام وہ قرآن کے اندر آیا ہو۔ اس لحاظ سے حضرت زید آپ کی ایک منفرد شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے وہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان رات کو بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے یہ صبح کے وقت میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں اور میرا رب بھی پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے اور رب بھی جو ہے وہ ان سے پیار کرتا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا رات بھر صحابہ سوچتے رہے کہ کون ایسا خوش قسمت ہے جس کے ہاتھ میں کل حضور جھنڈا دیتے ہیں۔ سارے صحابہ رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، مالک یہ کرم نوازی ہمارے اوپر ہو جائے۔ مگر جب صبح کا وقت ہوا میرے آقا فرمانے لگے علی کہاں ہے؟ حضرت مولا علی کو بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا۔ یوں اس لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی منفرد شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کی ایسی ایسی شانیں بیان کی ہیں کہ جو ایک میں ہے وہ دوسرے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 18 ایسی شانیں ہیں کہ جو آپ کے علاوہ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، صرف انہی کی یہ شانیں ہیں۔ 18 ایسی شانیں آپ کو ملی ہیں جو منفرد قسم کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے 12 ایسی شانوں سے نوازا ہے کہ جو آپ کے علاوہ کسی بھی صحابی کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے 40 ایسی شانوں سے نوازا ہے جو شانیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پورے صحابہ میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رب ذوالجلال نے ان کو 88 ایسی شانوں سے نوازا ہے جو حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی بھی صحابی میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت عقیدہ کہ جس کو جس بھی انداز میں دیکھیں گے آپ کو وہ ہستی، آپ کو وہ شخصیت منفرد نظر آئے گی۔ یہی کہوں گا کہ نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں ہم، ایک گل سے نہیں بلکہ سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔